اللہ کے رسول نے فرمایا میں وما ینطق عن الہوا کا مصداق، نبی جانتا ہوں جس نے لکھا ہے اب کوئی ہے جوان ایسا کہ ایک عورت ہے جنگل میں جا رہی ہے، اس کے پاس وہ ہمارا راز والا خط ہے، کوئی ہے جوان جو اس عورت سے خط لے کے آئے۔ میرے بھائیوں جس بندے کو کبھی کسی میدان جنگ میں بھی غصہ نہیں آیا نا، اس نے بھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ عورتیں کتنی ہیں؟ فرمایا عورتیں نہیں ہیں، ایک عورت ہے جنگل میں جا رہی ہے، اس کے پاس وہ ہمارا راز والا خط ہے۔ نبی نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا اور بھیجا جا اسے خط لے کے آ۔ وہ عورت کے قریب آ کے کہتا ہے عورت تیرے پاس کوئی خط ہے جس میں ہمارے نبی کا راز ہے؟ اور آپ جانتے ہیں عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہے بندہ جوان مجھے تو تیری اس خوبصورت جوانی کی قسم میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ پس اس کی قسم پہ رہ گیا اور واپس آ گیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ اس بیچاری کے پاس تو کوئی خط نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس خط ہے۔ دوسرے بندے کو بھیجا، وہ بھی قریب آ کر کہتا ہے عورت تیرے پاس کوئی خط ہے جس میں ہمارے نبی کا راز ہے؟ اس عورت نے پھر قسم اٹھائی، وہ واپس آ کے کہتے ہیں واقعاً یا رسول اللہ اس بیچاری کے پاس تو کوئی خط نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس خط ہے۔ میرے بھائیوں زبان پیغمبر پہ یقین کا نام ہے دین، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھے کو بھیجا، پھر پانچویں کو بھیجا۔ جب وہ سارے نامراد واپس لوٹے فرمایا اینا علی، کہاں ہے میرا بھائی علی؟ اب تاریخ کی پھٹی سے پھٹی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا علی نے اس عورت سے پوچھا ہو کہ تیرے پاس کوئی خط ہے۔ اگر علی پوچھے تو پھر علی نہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی قریب آئے اور فرمایا اے عورت وہ خط نکال جس میں ہمارے نبی کا راز ہے۔ اس نے قسم اٹھانا چاہی، مولا علی نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، ابھی تلوار نے آم سے نہ نکلی تھی کہ جوڑے سے خط بھی نکل آیا۔ مولا علی نے خط لیا، پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر نے خط لیا، اندھیرے میں چلے گئے۔ وہ سارے مولا علی کے گرد جمع ہو گئے، یا علی وہ تو کہتی تھی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ادھر سے دوسرے نے کہا اس نے مجھے بھی کہا تھا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ مولا علی نے فرمایا بس تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم عورت کی بات مان گئے، مجھے نبی کی بات پہ یقین تھا۔ کہ ادھر عورت کہہ رہی ہے ہم کو نے حکم گدیری کو بلا دیا، پھر گئے نبی کو، پھر گئے پیمان بان کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہر شہر پھرتے ہیں، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، پھرتے ہیں شہر شہر سامان باندھ کر۔ جزاک اللہ۔ بزرگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ زبان پیغمبر پہ یقین کا نام ہے دین۔ اب ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، بڑا لطیف جملہ ہے۔ مسجد نبوی اللہ کے رسول منبر پہ تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ مجمع عام سے ایک بندہ اٹھا، یا رسول اللہ مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا یہ جو خطبہ دے رہا ہوں میں اس کو لے لے بیٹھ جا، پھر وہ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ پیغمبر نے پھر اشارہ فرمایا یہ جو خطبہ دے رہا ہوں اس کو لے لے بیٹھ جا، وہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات سنانے کی تڑپ انبیاء کو رہی ہے،
یہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ کیوں سامنے آیا تھا؟ مولانا شعیب رضا اصلی صاحب میرے برخودار بھی ہیں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، موجود ہیں آپ کے پاس، پیش نماز ہیں، اسے سن لیجئے گا۔ انبیاء کو تڑپ رہی ہے۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ اسی لیے سامنے آیا تھا کہ یہ بیچارے کھانے کے بہانے آئیں گے، کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کے رسول اپنا پیغام سنا لیں گے۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ اس لیے سامنے آئی تھی۔ انبیاء کو تڑپ رہی ہے کہ یہ ہماری بات سن لیں۔ اب کبھی کبھی میرے دوست پیش نماز حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی مومن ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ میں انہیں ایک سادہ سا جملہ کہا کرتا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کی باتیں نہیں مانی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، اور پیغمبر نے جب غدیر کے میدان میں کہا تھا نا من کنت مولا ہو، اس کا مطلب کیا تھا کہ مجمع میں ایسے لوگ بھی تھے جو پیغمبر کو بھی مولا نہیں مانتے تھے، اس لیے پیغمبر نے شرط رکھی تھی نا جس کا میں مولا ہوں۔ یہ انبیاء کو تڑپ رہی ہے کہ یہ ہماری بات سن لیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ پیغمبر نے پھر اشارہ فرمایا یہ جو خطبہ دے رہا ہوں اس کو لے لے، بیٹھ جا، وہ کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا، اب یہاں پر میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بندہ خود بخود نہیں کھڑا ہو رہا تھا، تو شاہ ٹی وی کا بزرگ سیاڑا چودھری موجود تھا جو اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیتا تھا کہ نہیں ابھی وقت ہے، مانگ لے۔ بھئی ایک بندہ یہاں کھڑا ہو جائے تو میں کہوں بھئی مجلس کے بعد شاہ صاحب کے دواخانے پہ تشریف لائیے گا، میں آپ کا مسئلہ آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پیغمبر خطبہ دے رہے، بار بار منع فرما رہے ہیں کہ یہ خطبہ دے رہا ہوں اس کو لے لے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بار بار پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود کوئی تھا جو اسے پکڑ کے کھڑا کر دیتا تھا، نہیں ابھی وقت ہے، مانگ لے۔ اور میرے بھائیوں جب وہ بندہ تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا تو نبی کو بھی غصہ آ گیا، اور غصہ بھی رحمت بن کے آیا۔ یا علی لبیک یا رسول اللہ، اقطع لسان ہو جاؤ، اس کی زبان کو قطع کر دو۔ اب جیسے پیغمبر نے فرمایا اس کی زبان کو قطع کر دو، اب مولا علی نے اس بندے کو پکڑا اور مجمع سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اب جو صحابہ کا مجمع تھا حیران پریشان، آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اگر وہ بیچارہ کچھ مانگ بیٹھا تھا تو نبی نے اس کی زبان کاٹنے کا حکم دے دیا، اور پھر کہا بھی علی کو جو ٹلنے والا ہی نہیں۔ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لکھا اللہ ہو قلم تیرے۔ علی کو کہہ دیا کہ جو ٹلنے والے ہی نہیں۔ اب ایک دوسرے سے آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں کہ کب نبی رحمت خطبہ ختم کرے اور ہم باہر جا کر دیکھیں کہ اس بیچارے کے ساتھ مولا علی نے سلوک کیا کیا۔ میرے بھائیوں جیسے نبی رحمت نے خطبہ ختم کیا، اب نالین نہ سنبھلے کے دوڑ کر مدینے کے بازار میں آئے، کیا دیکھا کہ وہی بندہ عظمت نبی اور عظمت علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ وہ سارے مولا علی کے گرد جمع ہو گئے۔ یا علی ابھی اندر رسول نے کیا کہا تھا؟ مولا نے فرمایا کیا کہا تھا؟ یا علی ہم نے تو سنا تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا اقطع لسانہ، جاؤ اس کی زبان کو قطع کر دو، مگر یہ تو قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ تو نعتیں پڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا یہ تمہیں کب سے شک ہو گیا کہ حکم نبی ہو اور تعمیل علی نہ ہو؟ مولا آپ نے کہا تعمیل کی ہے،
نبی نے زبان کاٹنے کا حکم دیا ہے، یہ قصیدے پڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اس لیے پیغمبر نے مجھے حکم دیا، اگر تمہیں حکم دے دیتے تو میں اس بیچارے کی زبان کاٹ دیتے، اس کو اللہ کے ذکر سے بھی محروم کر دیتے۔ اسی لیے پیغمبر نے مجھے حکم دیا، یا علی یہ وقت نہیں دیکھتا مانگتا ہے، محفل نہیں دیکھتا مانگتا ہے، یہ ہر وقت مانگتا ہی مانگتا ہے۔ اقطع لسانہ جاؤ، اس کی مانگنے والی زبان کو قطع کر دو، یعنی اس کو اتنا دے دو کہ قیامت تک دوبارہ اسے مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ قیامت تک اسے دوبارہ مانگنے کی شان کریمی ہے اہل بیت کی، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ اب دین اسلام کے ایک واقعہ اور سن لیجیے گا۔ مکہ میں قحط آ گیا، اس وقت اس زمانے میں پیغمبر خدا کی عمر تھی 10 سال۔ مکے میں جب قحط آیا، مکے کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے سرکار ابو طالب کے پاس کہ اے ابو طالب، تو اپنے کعبہ کے رب سے دعا کر کے بارش ہو جائے۔ تو اپنے کعبہ کے رب سے دعا کر کے بارش ہو جائے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا دعا نہیں، میں عمل کروں گا۔ یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا میں دعا نہیں، میں عمل کروں گا۔ اب آپ دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، یہ سینے پہ ہاتھ کس لیے مارا جاتا ہے؟ جہاں ناز ہو، جہاں مان ہو، جہاں توقع ہو، جہاں اس کو یقین محکم ہو کہ میری بات رائے گاں نہیں جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کا دین سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جاہل مطلق کبھی سوچا کر، یہ جو اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں نا، یہ صدقہ ہے ابو طالب کا۔ اور ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو قیامت کے دن کائنات کے گناہ گاروں کی اگر شفاعت فرما دے تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اب میرا موضوع حضرت ابو طالب نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو سرکار ابو طالب سناؤں گا۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا دعا نہیں، میں عمل کروں گا۔ گھر میں آئے اور اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت محمد کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ایک سلوات پڑھ لیں مل کے بلند آواز سے محمد کو۔ پیغمبر خدا کا فرمان ہے، بخیل ہے وہ شخص جو مجھ محمد کا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جب بھی نبی کا نام آئے وسعت قلبی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بلند آواز سے درود پڑھا کریں۔ محمد وعلى اپنے 10 سالہ بیٹے محمد کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا محمد، میں جانتا ہوں کہ اللہ تیرے رخسار کی گرمی کو برداشت نہیں کرے گا، تو اپنے رخسار کو کعبہ کی دیوار سے مس کر کے دعا مانگ کے بارش آ جائے۔ میرے بھائیوں، ابھی نبی کے رخسار کعبہ کی دیوار سے مس نہ ہوئے تھے کہ بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی۔ اب وہاں کھڑا کوئی ایسا شخص نہ تھا جو خوش کپڑے لے کر گھر گیا ہو۔ اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گئی، سارے مکے میں صدائیں بلند ہونے لگی، واہ ابو طالب کیا کہنے تیرے، واہ محمد کیا کہنے تیرے، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت پیغمبر خدا نے فرمایا چچا جان، اگر آج آپ نے مکے والوں سے محمد محمد کی صدائیں بلند کروائی ہیں تو میں اگر ان لوگوں سے تیرے بیٹے کا نام علی علی نہ کرواؤں تو میرا نام محمد نہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول نے آخری حج کیا۔ غدیر کا میدان
اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے میرا حبیب پہنچا میرا یہ پیغام۔ اب اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں حاجیوں کو اکٹھا کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کا سنا سنایا واقعہ ہے۔ جو آگے گزر گئے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے انتظار کیا۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے کہ بلایار شاہ صاحب، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہر پڑھنے والے کی نظر بانی پہ ہوتی ہے، اگر میرا بانی راضی ہے تو میری مجلس کامیاب۔ میں کہا جی درمیان میں دین میں ایک ایسا جلسہ آ گیا جس کا بانی اللہ، مقرر محمد رسول اللہ اور موضوع علی ولی اللہ۔ اب میں بڑا لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے 2.25 گھنٹے کا خطبہ غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا اور لوگوں سے منوایا کہ تمہاری جان و مال کا میں حافظ محافظ ہوں کہ نہیں، مجھے صادق کو امین مانتے ہو کہ نہیں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا اور تم جا کر دیکھو اور لشکر موجود نہ ہو۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری بینائی دھوکہ دے گئی، لیکن آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ سنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور جب اللہ کے رسول نے ولایت علی کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا، مجمع عام سے ایک بندہ آگے بڑھا، اور یہ بھی متفق علیہ بات ہے، میں طالب علم ہوں، کسی کی دل آزاری کرنے نہیں آیا۔ قرآن کا واقعہ ہے کہ جب وہ بندہ آگے بڑھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو علی کی مولائیت آپ ہمارے سروں پہ نافذ کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا میں اس علی کی مولائیت کو نہیں مانتا، تو اپنے رب سے کہے کہ میرے اوپر عذاب کر دے۔ سألا سائلم بعذاب واقع، سائل نے عذاب کا سوال کیا اور اللہ نے اس پر، تو اپنے رب سے کہے کہ میرے اوپر عذاب کر دے، میں اس علی کی مولائیت کو نہیں مانتا۔ اب جیسے اس بندے نے کہا نا میں علی کی مولائیت کو نہیں مانتا، رب سے کہے عذاب کر دے، اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل تو میری مشیت سے واقف ہے کہ جو بندہ مجھ سے علی کی وجہ سے مانگے میں مالک دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اب بندے کی مرضی جزا مانگے، بندے کی مرضی سزا مانگے، مانگا اس نے علی کی وجہ سے ہے دے دے۔ اب جبریل عذاب کا پتھر لے کے آ گیا غدیر میں اور آ کر رک گیا۔ اللہ نے کہا جبریل رک کیوں گیا ہے؟ کیا تو میری مشیت سے واقف نہیں کہ جو بندہ مجھ سے علی کی وجہ سے مانگے میں مالک دینے میں دیر نہیں کرتا، عذاب دے دے۔ جبریل نے ہاتھ باندھ لیے، یا اللہ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ وہ بندہ نبی رحمت کے قریب کھڑا ہے، تھوڑا دور ہٹ لے تو عذاب کا پتھر اس پہ پھینک دوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگرچہ وہ نبی رحمت کے قریب کھڑا ہے، عذاب کا پتھر پھینک کے پوری کائنات کو واضح کر دے کہ ولایت علی کا منکر چاہے پہلو نبی میں ہی کیوں نہ ہو عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ولایت جو آج ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے نا، ہر بندہ ولایتی بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ہم نکال رہے ہیں، وہ ولایت ہی علی کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ نماز ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ نماز میں کمی و بیشی کر سکے، چاہے جائے کہ میں اور مولانا شعیب رضا اصلی صاحب کریں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ میرے بھائیوں نماز اللہ کی ہے، نماز میں ولایت کا ٹھیکیدار نہ بانا، فضائل علی سنا کے بانا۔ ہم نے ولایت کا معنی الٹ لے لیا ہے۔ آج جیسے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم تو عقیدے والے ہیں، یہ بیچارے مقصر ہیں۔ اچھا جو کہہ رہا ہے اس بیچارے کو خود علم نہیں ہے کہ مقصر کا ترجمہ کیا ہے، مقصر کا ترجمہ بھی اسے نہیں آتا، بھی مقصر کہتے کسے ہیں وہ بھی اسے نہیں پتا۔ چلے میرا یہ موضوع نہیں ہے،
ولایت جو غدیر سے چلی تھی اور آج تک ہمارے دلوں میں سمندر کا خزانہ ہے، علی کی محبت ہمارے سینوں میں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ اور ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ کی زحمت کو تام کروں، مریم ہے اپنے زمانے کی بطول۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ دو بطولیں ہیں، ایک بطول عذرا ہے، ایک بطول مریم ہے۔ مریم کو اللہ نے ارادہ کیا صاحب اولاد کرنے کا۔ میں نے کہا مالک اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے مریم کو صاحب اولاد کرنے کا تو تیرا ایک فطرتی نظام ہے کہ پہلے عورت کی شادی ہوتی ہے پھر تو اسے اولاد سے نوازتا ہے۔ اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مریم کی شادی کر نہیں۔ کیوں؟ اس زمانے میں مریم کا ہم کف کوئی معصوم موجود نہ تھا، اور معصومہ کی شادی بغیر معصوم کے ہو نہیں سکتی۔ یہ بات قانون قدرت میں طے ہے کہ معصومہ کی شادی بغیر معصوم کے، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب میں نے کہا میرا اللہ اگر تو اس کی شادی بھی نہیں کر سکتا تو اپنے آئین فطرت کو توڑ اور بغیر شوہر اس کیس کو بیٹا دے دے۔ کہا میں اللہ اس بات پہ قادر ہوں کہ میں اپنے بنائے ہوئے آئین فطرت کو توڑ دوں گا لیکن اپنے بنائے ہوئے آئین عصمت کو نہیں توڑوں گا۔ اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ عطا کیا، اور جب عیسیٰ دنیا میں آیا حضرت مریم کے خاندان کے لوگ چلے کہ مریم تیری ماں تو ایسی نہ تھی، تیرا باپ ایسا نہ تھا، تم نے یہ کیا کیا، یہ بچہ کہاں سے لیا؟ اب حضرت مریم نہیں بولی، بچہ بولا اور کہا لوگو انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگو اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ وہ لوگ جو مریم کی عصمت پہ انگشت نمائی کر رہے تھے وہ سارے خاموش ہو کے چل پڑے۔ میں نے کہا لوگوں یہ کیا ہو گیا؟ سوال کیا تھا؟ جواب کیا ملا؟ سوال یہ تھا تم نے یہ بچہ کہاں سے لیا؟ بچہ کہتا ہے اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ جواب الٹا ہے، وہ سارے لوگ یک زباں ہو کر کہنے لگے امیر حسین جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ نہیں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ تو 3 دن کا کعبہ میں علی بول رہا تھا تو علی کی ماں کیا ہوئی؟ نہیں بول کے بتائیں علی کی ماں کیا ہوئی؟ معصومہ، اور معصومہ کی شادی بغیر معصوم کے ہو نہیں سکتی۔ اب پتہ چلا ابو طالب کیسے عظمت کا نام ہے، ابو طالب کس مومن کا نام ہے، اور عقل کے دشمن ابو طالب اس کامل و اکمل انسان کا نام ہے جس کے صدقے میں آج تک تمہیں دین مل گیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ میں نے آج فضائل علی سنا ہے، حالانکہ میں مبلغ آدمی ہوں، اتنے فضائل سناتا نہیں ہوں، لیکن آج چونکہ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ شاہ ٹی وی میں آیا ہوں تو پیر صاحب کا مجھے حکم ملا کہ فضائل ہی سنا دیجیے گا، تو میں نے ان کی تعمیل کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی کے فضائل ہی سنتے ہو یا مولا کو مانتے بھی ہو؟ نہیں اب یہاں پر واہ واہ تو نہیں، ہاں اور ماں میں جواب دے۔ بھئی مولا علی کو مانتے ہو؟ اچھا بھئی جو بندہ چاہتی بھی مولا علی کو مولا مانتا ہے ذرا ہاتھ تو بلند کرے گا۔ ماشاءاللہ جی مولانا صاحب سبھی سارے حیدری مولا علی کے ہاتھ میں بازی فقیر، مولا علی کے ہاتھ میں بازی فقیر کی پرواہ نہیں ہوں رکھتا کسی عالم میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مولا علی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟
روزہ رکھتے تھے کہ نہیں؟ مولا علی غریب پرور تھے کہ نہیں؟ تو کیا ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں روزے سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں غریب پروری سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مولا علی پردہ دار تھے کہ نہیں؟ تو کیا ہمیں پردے سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کون ہے ایسا علی والا جو فضائل کی حد تک تو علی حق کہتا ہوا نظر آئے، اور جب سیرت و کردار کی بات آئے تو علی کے کردار سے کرے نفرت؟ میرے بھائیوں، جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں نا، محبت علی کا سخت ترین امتحان لیا جا رہا ہے ہم سے، اور ہم پیش نمازوں کو مومنوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ خدا را نماز کے لیے آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں ہو علی والا اور کرے نماز سے نفرت۔ تیری تو پہچان ہی یہی ہونی چاہیے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہی تو علی والا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی عاشور گزرا ہے، ہم سب یہاں بھی عاشور مناتے ہیں، اور اب سارے جانتے ہیں کہ شب عاشور میرے آقا حسین نے چراغ بجھا دیا تھا اور فرمایا تھا یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، آپ اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ چراغ جلایا گیا، کوئی نہیں گیا۔ میرے آقا حسین نے ایک صحابی کو باہر بلایا اور باجازِ امامت انہیں جنت میں ان کے محلات، مقام، گھر دکھلائے اور فرمایا یہ تمہارے جنت میں محلات ہیں، میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں، اپنی جان بچا کے چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ سب سے پہلے وفا کا دروازہ میرے آقا ابو الفضل العباس نے کھولا کہ مولا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں، آپ اکیلے کربلا میں ذبح ہو جائیں، قیامت والے دن تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ بس یہ وفا کا دروازہ تھا جو میرے آقا حضرت عباس نے کھولا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اپنی وفا شعاری بیان کرنے لگا، یہاں تک فرمایا کہ مولا اللہ اگر ہمیں 70 مرتبہ زندگی عطا کرے تیرے قدموں میں قربان ہونے لیے اپنی سعادت سمجھیں گے۔ کوئی نہیں گیا، اور جب کوئی نہیں گیا میرے آقا حسین کا رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، آواز دے کے کہا نانا اپنا انتخاب بھی دیکھ، میرا انتخاب بھی دیکھ۔ اچھا، ہمارے ہاں تھوڑا سا سفر کیجئے گا، ایک مجلس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے جس کا نام ہے آذان علی اکبر کی مجلس، یہاں بھی ہوتی ہے۔ ساری رات جوان، بوڑھے، بچے، خواتین، بیٹیاں شب بیداری اس لیے کرتی ہیں کہ ہم نے آذان علی اکبر کی مجلس سنی۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ شب بیداری آذان علی اکبر کی مجلس سننے کے لیے کرتے ہیں، کیا اتنے ہی لوگ نماز باجماعت میں بھی شامل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تو نعوذ باللہ یہ کہے کہ حضرت علی اکبر نے بھی صرف آذان دی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آذان علی اکبر کو یاد رکھا، نماز حضرت امام حسین کو بھول گئے۔ تھوڑا سا اور آگے سفر کریں، طلوع آفتاب کے بعد زوال آفتاب ہوا۔ زوال آفتاب کے بعد شریعت میں 2 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے جی نماز ظہرین۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ پڑھی تو کیسے پڑھی؟ آرام سے پڑھی یا تیروں کی برسات میں پڑھی؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے آقا نے ان لائنوں سے نماز کا وقفہ مانگا، مگر انہوں نے وقفہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب 2 مجاہد میرے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرے آقا حسین مصلی امامت میں اور پیچھے اصحاب با وفا کی صف، ادھر ہوئی اللہ اکبر، ادھر ہوئی تیروں کی برسات۔ میرے
آقا حسین اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، وہ مجاہد بڑھ بڑھ کر تیر لیتے رہے، اور جب 13واں تیر سعید ابن عبداللہ کی پیشانی پر لگا، ادھر سے سعید گرا، ادھر سے میرے آقا حسین کی نماز کے اختتام ہوا۔ میرے آقا حسین نے سعید کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ سعید نے ایک سوال کیا مولا حسین سے، حَلْ وَفَيْتَ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں سعید، تو نے وفا کی وہ مثال قائم کر دی کہ میں سیدہ شباب اہل جنہ کا مصداق تیرے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن جب میں حسین جنت میں جاؤں گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تو سعید میرے آگے آگے نہیں چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ تھوڑا سا اور سفر کریں، زوال آفتاب کے بعد میدان کربلا میں غروب آفتاب ہوا، اور چھاٹ ہی بھی گئی، اور غروب آفتاب کے بعد بھی شریعت میں 2 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اب میرے آقا حسین تو میدان کربلا میں ذبح کر دیے گئے، عباس بازو کٹوا کے نہر فرات پہ سو گئے، علی اکبر سینے میں نیزہ کھا کے تڑپ تڑپ کے جام غلب ہوئے، اون و محمد چلے گئے، قاسم چلا گیا، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین جیسے ساتھی چلے گئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ خیاموں کو آگ لگ گئی، میری آقا زادیوں کی چادریں چھن گئیں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ میری آقا زادی بنت امیر المومنین سیدہ زینب نے نماز مغربین ادا کی یا نہ کی؟ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ کی تو کیسے کی، پانی تو کربلا میں تھا نہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ میری آقا زادی نے خاک کربلا پہ کیا تیمم، اور کہیں حسین کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اپنے لخت جگر اونا محمد کے لاشے، کہیں مسلم ابن اوسجا، کہیں حبیب ابن مظاہر کے لاشے، اور درمیان میں کھڑی ہے زہرا جائی اور کہہ رہی ہے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ او غیرت مندو، ٹھنڈا پانی پی کے الحمدللہ کہنا آسان ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھا کے الحمدللہ کہنا آسان ہے، اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگا کے الحمدللہ کہنا آسان ہے، آرام میں بستر پہ سو کے الحمدللہ کہنا آسان ہے، لیکن بھائی مرا کے، بھتیجے مرا کے، بیٹے ذبح کروا کے الحمدللہ کہنا آسان نہیں۔ وزادارو جب میری آقا زادی نے پڑھ لی نماز، ایک آواز گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو میری آقا زادیوں کو پابند رسن کیا گیا، میرے آقا حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، اور عزادارو کوفہ کے راستہ میں ایک باغ آتا ہے جس باغ کا مالک عیسائی ہے۔ یہ ملعون خود چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، رسول زادیوں کو دھوپ میں بیٹھا دیا، میرے آقا حسین کا سر جس نیزے پہ سوار تھا اسے ایک درخت کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا۔ عزاداروں باغ کا مالک عیسائی ہے، 4 سال کی بچی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ عزاداروں جب میرے آقا حسین نے محسوس کیا بیویاں پریشان ہو رہی ہیں، میرے آقا حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ عزاداروں اب 4 سال کی بچی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، قرآن کی آواز سن کے کہتی ہے اللہ جانے ہمارے باغ میں مسلمانوں کی اتنی اچھی آواز میں قرآت کرنے والا قاری کہاں سے آ گیا ہے؟ عزاداروں آنکھیں نہیں تھی، آواز کی طرف بڑی ہے،
اور جب اس نیزہ کے قریب آئی نا، اس نے محسوس کیا کہ آواز تو بلندی کی طرف سے آ رہی ہے۔ عزادارو اس نے سر بلند کیا، مظلوم کی کٹی ہوئی گردن سے ایک قطرہ خون اس کی آنکھ پر گرا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ عزادارو وہی ہاتھ دوسری آنکھ پہ پھیرا، دوسری آنکھ کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ عزادارو اب کبھی کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے، کبھی حیران و پریشان بیویوں کو دیکھتی ہے۔ عزادارو 4 سالہ سکینہ قریب آ کر کہتی ہے یہ میرا بابا حسین ہے، یہ ننگے سر میری پھوپھیاں ہیں۔ عزادارو وہ بچی دیکھ کر کہتی ہے اس نے مجھے آنکھیں دے دی ہے، تیرے کانوں سے ابھی تک خون کیوں جاری ہے؟ عزادارو دوڑی ہے باپ کی طرف، بابا بابا کہہ کر دوڑی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی باہر نہ آنا، تیری آنکھیں نہیں ہیں، کہیں گر نہ جانا۔ عزادارو قریب آ کر کہتی ہے بابا مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، دیکھو مجھے آنکھیں مل گئی ہیں۔ میری بیٹی یہ آنکھیں کہاں سے ملی ہیں؟ بابا باغ میں کوئی بڑا عجیب حکیم آیا ہوا ہے، سر کٹا ہوا ہے، نو کے نیزہ پہ سوار ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بابا جب میں اس کے نیچے گئی، اس کی گردن سے ایک قطرہ خون میری آنکھ میں گرا، بابا دیکھو مجھے بینائی مل گئی۔ عزادارو باپ کہتا ہے بیٹی مجھے بھی لے چل، میں بھی اس حکیم کی زیارت کروں، ایسے معجزہ تو ہمارے عیسیٰ نبی دکھایا کرتے تھے۔ عزادارو بچی چھوٹی تھی لیکن غیرت مند تھی، فوراً قدموں پہ گر کے کہتی ہے بابا تجھے مریم کا واسطہ، بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا باغ میں نہ جانا۔ میری بیٹی میں باغ میں کیوں نہ جاؤں؟ بابا جس حکیم نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں، اس کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم